کیا واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو عطا نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ ہی عطا کرتا ہے تو پھر قرآن مجید میں وَرَسُولُهُ کا لفظ کیوں آیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ کیوں کہا گیا؟ اگر سب صرف اللہ کے اختیار میں ہے پھر قرآن میں فضل، شفاعت اور علم غیب جیسے لفظ انبیاء سے کیوں منسوخ کیے گئے؟ انشاءاللہ آج ان تمام باتوں پر گفتگو ہوگی، ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ ذرا سوچئے کہ کیا واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا نہیں کر سکتے؟ ذرا رک کر مزید سوچئے۔ اگر یہ بات اتنی سادہ ہے کہ عطا صرف پروردگار عالم کرتا ہے تو خدا کی قسم پھر ہم ان قرآن کی آیات کا کیا کریں کہ جن میں اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر بھی آیا ہے؟ اور اگر قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں جنہیں پڑھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے عطا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر قرآن کے الفاظ کا کیا کریں، ان کے معنی کا کیا کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کی نسبت کرنا قرآن کے خلاف ہے یا پھر ہم نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے؟ آج آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب اسی ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ عطا صرف اللہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا نہیں کر سکتے، تو فوراً بحث شروع نہ کریں، بلکہ قرآن کھولیں اور سوال پوچھیں کہ اگر اللہ کا رسول عطا نہیں کر سکتا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں کیوں ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر وہ یہ الفاظ کہتے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے انہیں بہت کچھ عطا کرے گا، اور میرا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے فضل سے انہیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار امام ابو حنیفہ نے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے تو میرے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے امام فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک ومن رسولک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ یہ روزی تیری اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ نے کہا فرزند رسول آپ نے شرک کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ شرک کہا، راوی کہتا ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابو حنیفہ کیا تو نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 نہیں پڑھی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ؟ انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں مالا مال کر دیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تعجب کے لہجے میں کہا فرزند رسول مجھے آج ایسے لگتا ہے جیسے میں نے یہ قرآن کی آیت پہلی مرتبہ سنی ہے۔ رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرا رسول جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ میرے معزز سامعین، کیا آپ نے قرآن کے الفاظ پر غور کیا؟ نہیں کیا۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ کہا رسول جو اللہ کی طرف سے دے، یہ نہیں کہا کہ رسول جو اللہ کی طرف سے دے وہ لے لو۔
بلکہ فرمایا جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو۔ کیا آپ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 39 نہیں پڑھی؟ پروردگار عالم نے جناب سلیمان پیغمبر کے لیے کیا کہا، سنیے گا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان، یہ ہماری عطا ہے، اب یہ تیری عطا ہے، جسے چاہے عطا کر، جسے چاہے روک لے، اور بغیر حساب کے روک لے۔ میرے معزز سامعین، اگر سلیمان پیغمبر جیسا نبی عطا کر سکتا ہے تو جو سردار سلیمان ہے میرا رسول، کیا وہ عطا نہیں کر سکتا؟ کیا آج کے علماء کو قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ الفاظ نظر نہیں آتے جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں موت دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ یعنی قرآن میں اس فعل کی نسبت نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نبی کی طرف ہے، تو خدا کی قسم یہی فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہی بات ہماری اس پوری بحث کی کنجی ہے۔ اللہ مستقل عطا کرنے والا ہے، مگر اللہ جسے چاہے اختیار دے سکتا ہے۔ تو جب بھی یہ لنڈے کے ملوڈے فتوے لگائیں کہ صرف اللہ دے سکتا ہے، رسول کچھ نہیں دے سکتا، رسول سے کچھ مت مانگیں، تو خدا کی قسم انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دیں جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں میرا رسول دے دے وہ لے لو۔ اگر رسول کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے تو پھر قرآن نے کیوں کہا؟ حوالہ یاد رکھیے گا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 97، جب جناب یوسف کے بھائی اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کیا کہتے ہیں، سنیے گا۔ کہتے ہیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے بابا ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ جناب یعقوب کا جواب سنیے گا، کیا کہتے ہیں، سوفا استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا۔ جناب یعقوب نبی ہیں، صاحب وحی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے ہرگز یہ نہیں کہا بیٹا مجھ سے کیا کہتے ہو، جاؤ ڈائریکٹ اللہ سے مغفرت طلب کرو، لیکن خدا کی قسم انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا ان قریب میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ اگر نبی شفاعت نہیں کر سکتا، اگر سب کچھ اللہ سے ہی مانگنا ہے، تو پھر یا تو قرآن بدل لو یا پھر اپنا عقیدہ بدل لو۔ معزز سامعین، اگر رسول شفاعت نہیں کر سکتا ہے، اگر رسول شافی نہیں ہے، تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور جب انہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا تھا تو وہ آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، آپ نے قرآن کے لفظوں پر غور کیا؟ میرے معزز سامعین، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ صرف اللہ سے مغفرت طلب کریں، رسول سے دور رہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آئیں، پھر فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور ساتھ ساتھ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا رسول شفاعت نہیں کر سکتا، شافی نہیں بن سکتا، تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ رسول سے دعائے مغفرت کروائیں؟ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے کہ کیا اللہ نے اپنے رسول کو شفاعت کا اختیار دے رکھا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ کرنا، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ اب کچھ ملا مدرسوں میں اپنی تمام زندگی تباہ و برباد کرنے کے بعد رسالت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ رسول کچھ نہیں عطا کر سکتا، نہ رسول شفاعت کر سکتا ہے، نہ رسول علم غیب جانتا ہے۔ مطلب اللہ نے
اپنے رسول کی خوبیاں بیان کی، صفتیں بیان کی، مگر یہ آج کا ملا میرے رسول میں عیب تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ آئیے علم غیب کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، علم غیب والا معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے اتنا ان ملاؤں نے بنا دیا ہے۔ ذرا قرآن کھولیے اور قرآن کی سورہ جن پڑھیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ کسی پر غیب کے علم کے دروازے نہیں کھولتا مگر جس رسول کو وہ پسند کرے اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ میرا ان تمام نام نہاد مفتیان کو چیلنج ہے کہ لفظ اللہ استثناء دیتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کوئی عالم الغیب نہیں الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جو مومن ہیں، جو صالح ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ابھی رکیے، ابھی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ یطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں غیب عطا کر دے مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں غیب کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی انہیں علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، تو پھر ممبروں پر بیٹھ کر یہ دعوے کرنا کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے، تو کیا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے یا پھر قرآن کے مطابق؟ میرے معزز سامعین، لیکن یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اللہ عالم الغیب ہے، مستقل اور لامحدود، جبکہ رسول علم غیب، جبکہ رسول وہ ہیں جنہیں علم غیب عطا کیا جاتا ہے، مطلب ان کا یہ ذاتی علم نہیں ہے، علم غیب پروردگار عالم کا ذاتی علم ہے۔ میرے معزز سامعین، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ علم غیب کا مالک کون ہے، کیونکہ یہ قرآن پہلے بتا چکا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے رسول کو غیب کا علم عطا کرتا ہے؟ تو قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو پھر میرا ان مفتیان کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں ایک اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے فتوے لگانے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں، اپنی رائے سے فتویٰ نہ لگائیں بلکہ قرآن کے مطابق فیصلہ دیں۔ آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے۔ آپ چاہے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جائیں، وہاں قرآن کو اپنے سینوں کے اندر ڈال لیں، تفسیر کے سمندر بہا دیں، آپ کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں، کوئی اوقات نہیں آپ کی قرآن کے آگے۔ تو لہٰذا آپ اپنی ذاتی رائے سے فتویٰ نہ دیں بلکہ قرآن کو سمجھیں۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے تو آپ فتوے لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن سمجھ آ جاتا تو آپ فتوے نہ لگاتے۔ آپ کو قرآن سمجھ قیامت تک نہیں آئے گا کیونکہ آپ قرآن سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے واضح ایک پیغام دے دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست اور رجس کو دور کر دیا ہے۔ تو جو لوگ جن مفتیان کو قرآن سمجھ نہیں آتا وہ رجس ہیں کیونکہ وہ اہل بیت سے دور ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر موجود جو پہلے سے موجود ویڈیو ہیں ان کو بھی لائک کریں، ان کو بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔